اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ آج اس وقت قرآن پاک کے پہلے پارے میں اس کی دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع پڑھنے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی، اور اس رکوع میں آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک 13 آیتیں شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، پھر اللہ نے ان کے روگ، ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، سدھار کرنے والے لوگ ہیں، خبردار یہی فساد کرنے والے ہیں، اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ جیسے ایمان لے آئے ہیں لوگ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے ہیں بے عقل لوگ، کم عقل لوگ؟ خبردار، بے شک وہی بے عقلے ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔
اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ استہزاء فرماتا ہے ان کے ساتھ اپنی شان کے مطابق، اور وہ ڈھیل دیے جاتا ہے انہیں، ان کی سرکشی میں وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، پھر ان کی تجارت نے انہیں نفع نہیں دیا اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہو، اور پھر جب اس کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا تو چھین لیا اللہ نے ان کے نور کو اور چھوڑ دیا انہیں اندھیاریوں میں کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پھر اب یہ نہیں لوٹیں گے۔ یا جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، اس میں اندھیاریاں بھی ہوں اور کڑک بھی ہو اور بجلی بھی ہو، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں ڈر کے مارے، کڑک کے اور موت کے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو یا انکار کرنے والوں کو۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہوں کو، پھر جب روشنی ہوئی ان پر تو وہ چل پڑے اس میں، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اور اگر اللہ چاہے تو ضرور چھین لے ان سے ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قابو رکھتا ہے یا قدرت رکھتا ہے۔ یہ ہے ان 13 آیتوں کا ترجمہ جو آج کے اس رکوع میں آپ کو پڑھ کر سنائی گئی۔ اس رکوع کے معنی اور مفہوم سے قریب آنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پہلے چند بنیادی باتیں آپ کے پیش خدمت کر دی جائیں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کی۔ لفظ ایمان جو ہے اس کا معنی ہی ہوتا ہے ماننا، اور اس کے مقابل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کفر، جس کے معنی ہوتا ہے نہیں ماننا، انکار کر دینا، اور ایک اور معنی اس کا ہوتا ہے چھپانا۔ اب ظاہر ہے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا وہ مومن کہلائے، اور کفر کا معنی چونکہ نہیں ماننا یا انکار کرنا، اس لیے جو نہیں ماننے والا ہے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ ہمارے اس ملک میں لفظ کافر کچھ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کسی میں عیب لگا دیا گیا ہو، کسی کی توہین کر دی گئی ہو۔ حالانکہ اگر اسی کو ہم انگریزی میں ترجمہ کر دیں تو بہت آسانی سے آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ مومن کا ترجمہ انگریزی میں ہوتا ہے اوبیڈینٹ، ماننے والا، فرما برداری کرنے والا، اور کافر کا معنی ہوتا ہے ڈس اوبیڈینٹ، انکار کر دینے والا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں نزول قرآن کے ساتھ اس دعوت اسلام کو پیش فرمایا تو کچھ پاکیزہ روحیں، مقدس روحیں، جن کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا تھا، جنہیں ان کو ایمان ہدایت کی توفیق ہوئی، ان میں کچھ مرد بھی تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ گروہ ایمان والوں کا کہلائے گا۔ دوسرا گروہ جس نے کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا، اور انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ہر اس تکلیف کو پہنچایا جو تکلیف ان کے بس میں تھی۔ ان لوگوں نے جو ظلم ڈھایا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے ماننے والوں پر، اگر ان کو آج کی نسل کے سامنے بیان کیا جائے تو شاید آج کی آرام پسند نسل جو ہے اس کو ماننے سے بھی انکار کر دے کہ کیا ایسے ظلم بھی کیے جا سکتے ہیں، اور کیا ایسے انسان بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کی محبت میں یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔
اب یہ تو مکہ معظمہ کا حال ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک رہے، اور ان 13 برس میں چند لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اور بہت سے لوگ اس کے انکاری بنے رہے۔ اب ظاہر ہے جب انکار کرتے تھے تو ستاتے بھی تھے، ظلم بھی کرتے تھے۔ اس درجے ظلم بڑھا کہ پھر اللہ عز و جل نے اپنے نبی آخر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم فرما دیا کہ اب مکہ معظمہ سے آپ مدینہ طیبہ ہجرت فرما جائیں۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے کہ چونکہ مکے میں حج ہوتا تھا، اچھا حج جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حج جاری ہے، اور پھر حج کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ حج کرتے تھے وہ اپنے طریقے سے کرتے تھے، مشرک اپنے طریقے سے کرتے تھے، منکر اپنے طریقے سے کرتے تھے، اور جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس اہل ایمان اور اہل اسلام کے معاشرے کو کھڑا کیا تو پھر ایک خاص رخ بن گیا حج کا، جو حج وداع سے لے کر شروع ہوا اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح حج ہوتا رہے گا۔ تو چونکہ یہ مکہ معظمہ حج کا مقام تھا، تو نہ صرف یہ کہ اطراف کے بلکہ ساری دنیا کے لوگ حج کے لیے مکے میں آیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ وہاں اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو مدینہ طیبہ، جو آج کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 450 ساڑھے 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان، تو مدینہ کے لوگ بھی حج کے موسم میں یہاں مکہ آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید یا یہ کہ ایمان، رسالت، آخرت، اسلام کی دعوت دینے کے لیے کوئی ایسا موقع ملتا تو آپ باقاعدہ اس کا استعمال فرماتے۔ جب حج کے قافلے آتے تو آپ ان کے پاس جا کر اللہ کی توحید اور اللہ کی نازل کردہ کتاب، جتنا قرآن اس وقت تک اتر چکا تھا، ان کو لوگوں کو پڑھ کر سناتے، اور ان میں پھر بعض ایسی پاکیزہ روحیں ہوتی جو اسلام کو قبول کر لیتی۔ مدینے سے آنے والے بھی انہی قافلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اور نتیجے کے طور پر مدینے کے لوگوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اس لیے یہ بات یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اسلام اس کے پہلے مدینہ پہنچ چکا تھا، اور چند لوگ وہاں ایسے تھے جو مومن ہو چکے تھے، ایمان قبول کر چکے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ جو تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچنے والے تھے تو اہل مدینہ کا ایک گروہ جو شہر سے باہر نکل کر آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، آپ کا انتظار کرتا ہے، یہ وہی ایمان والے ہیں۔ اور اس کے ماں سوا یہ بھی ہوا تھا کہ آپ نے بعض صحابہ کو بھی مدینہ طیبہ ان ایمان والوں کی تربیت کے لیے بھیج دیا تھا۔ تو اس وقت صرف یہ بات یاد رکھنا ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کے آنے کے پہلے الحمدللہ اسلام مدینہ پہنچ چکا تھا، اور وہاں بہت سے اہل ایمان اور اہل اسلام آباد تھے۔ اب آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت فرما کر، مدینہ کا ماحول مکے کے مقابلے میں بالکل الگ۔ جن لوگوں نے اللہ نے جن کو حج کی سعادت عطا فرمائی ہوگی، انہوں نے ان دونوں شہروں کی زیارت کی ہوگی، مکے کو بھی دیکھا ہے، مدینہ کو بھی دیکھا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ نے حج کی سعادت عطا فرمائی، ان کے اس سفر حج کو اللہ قبول فرمائے، اور جو لوگ ابھی تک وہاں نہیں پہنچ سکے ہیں، ایک مومن کی سب سے بڑی تمنا اس کی زندگی کی یہ ہوتی ہے کہ کاش وہ ان دونوں شہروں کی زیارت کر سکے جن شہروں کو اللہ نے پوری دنیا پر سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، جن شہروں کو اللہ نے اپنے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے، نزول قرآن کے لیے اور آپ کے آخری آرام گاہ ہونے کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور یقینی طور پر پوری روئے زمین پر جو فضیلت ان دونوں شہروں کو حاصل ہے وہ دنیا کے کسی اور مقام کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو جن لوگوں نے اب تک اس سفر کا موقع نہیں حاصل کیا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کے لیے اسباب پیدا فرما دے کہ سبھی لوگ ان مقامات
متبارکہ کے متبرک کی زیارت فرما سکیں۔ اب آپ مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں تو مدینے میں مکے والے جو تھے وہ تو کھلے خزانے انکار کر دیا انہوں نے، اسی لیے ان کے لیے دو لفظ استعمال ہوتا ہے، کفر سے وہ کافر بنتا ہے انکار کرنے والے، اور ایک لفظ مشرک کا آپ دیکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید کے انکاری تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ عز و جل نے اپنے اختیارات اپنے بعض مقرب بندوں کے حوالے کر دیا ہے، اور پھر وہ ان کی مورتیاں بنا کر اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو مشرک کہا جاتا ہے، جو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں اللہ کی مخلوقات کو شریک قرار دیں۔ یہ دو گروہ مکے کے ہوئے۔ اب جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینے میں دو بڑے اہل کتاب آباد تھے، یہودیوں کی بڑی آبادی تھی، اور ایک پہلی اہل کتاب تو یہودی تھے اور دوسرے نصرانی بھی یہاں آباد تھے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں دو پہلے سے وہ لوگ جو اسلام اور ایمان جن کو دیا تھا اللہ نے، اور جنہوں نے اس کا حق ادا کیا نہیں کیا، یہ تو آگے آنے والی آیتیں انشاءاللہ بتائیں گی، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کم الفاظ میں کہ ان کے پاس اسلام تھا، ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، ان کے پاس نبی تھے، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ دونوں یہاں گروہ آباد تھے۔ یہودیوں کی ایک خاص صفت یہ رہی ہے کہ انہوں نے یعنی جس پیغمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان رکھتے ہیں، خود اپنے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، اس کا انداز آپ قرآن شریف کی ایک آیت سن کر فرما سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے، اس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے جناب موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی۔ اپنے نبی کو جو قوم جو امت تکلیف پہنچائے، وہ امت کیسی ہوگی اس کا انداز آپ ایک آیت شریفہ سے فرما سکتے ہیں۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ جس طرح انہوں نے اپنے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ کو تکلیف اور اذیت پہنچائی تھی، تم اس کی جسارت نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ ہزاروں ہزار رحمتیں نازل فرمائیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات والا صفات پر، کہ ان حضرات نے حق ادا کر دیا، حق صحابیت ادا کر دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے اشارے پر وہ حرکت کیا کرتے تھے، اور ان سے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں صادر ہوا جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ ان کی اس عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی ہو۔ اب یہ دو گروہ یہاں آباد تھے۔ یہاں یہ پورا تاریخی پس منظر میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس کی روشنی میں ہی آپ اس رکوع کو سمجھ سکیں گے۔ اب جب آپ یہاں تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے کے پہلے یہ دونوں آباد تھے یہاں، ان کی خانہ جنگیاں چلتی رہیں، آپس میں لڑائی بھڑائی مار کاٹ۔ یہ خیال رہے کہ مکے میں اور مدینے میں دونوں جگہ کوئی باقاعدہ حکومت، کوئی بادشاہت نہیں تھی، بلکہ قبائلی زندگی تھی۔ اور قبائلی زندگی جو ہوتی ہے، اہل علم اس کو جانتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہے وہ اپنی طاقت کے بنا پر چلتا رہتا ہے، اور مظلوم بیچارہ دبا پسا اپنی زندگی کی دن گزارتا رہتا ہے۔ تو یہاں یہودیوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے، لیکن ان کو یہ سوجھا کہ بھی روز روز ہماری آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں تو ہماری زندگی دوبھر ہو گئی ہے، ایسا کیوں نہ کریں کہ کسی شخص کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیں۔ ایک بادشاہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہمارے جھگڑے ہمارے اختلافات اس کے پاس جائیں گے، اور یہ روزانہ کی جو ہماری آپس کی چھوٹی موٹی جنگیں اور مار پیٹ ہوتی ہیں، اس سے ہم بچے رہیں گے۔ ہمارے خیال سے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اب انہی لوگوں میں، انہی یہودیوں میں جو دو بڑے قبیلے آباد تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا، انہی قبیلوں میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ اس کا نام یاد رکھیے اس لیے کہ یہ بڑا اہم کردار ہے۔ اس کا نام عبداللہ بن ابی۔ یہ شخص جو ہے بڑا لحیم شہیم، موٹا تگڑا، خوبصورت، گورا چٹا، اور بہت ہی زبان دراز۔ زبان دراز بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا سی بات کو وہ ایسا اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ سامنے والا ان کی لفاظی سے
متاثر ہو جاتا ہے۔ اب یہ شخص جو تھا یہ بڑا یعنی صاحب زبان تھا، اور بولنے پر اس کو بڑی قدرت حاصل تھی۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ عبداللہ بن ابی جو ہیں بہت وجاہت میں بھی ہیں، جسم میں بھی ہیں، علم میں بھی ہیں، بولتے بھی بہت اچھا ہیں، تقریر بھی بہت اچھی کرتے ہیں، انہیں کو اپنا بادشاہ بنا لیں۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ان کو اپنا بادشاہ بنا لیں۔ اس کے لیے ایک سونے کا تاج بنانے کا آرڈر بھی دے دیا گیا، جو سونے کا کام کرتے تھے۔ اس وقت سونا آج کی طرح نہیں تھا، ہمارے گرام سے نہیں بکتا تھا، اس وقت پاور کلو سے رہا ہوگا۔ وہ پاور کلو تو نہیں تھا، لیکن اس وقت عام طور سے سونا جو تھا وہ زیورات سے زیادہ ٹکڑوں کی شکل میں، ڈلوں کی شکل میں، اس لیے کہ اس وقت کی کرنسی کے طور پر وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ سونے کے بدلے چیزیں خریدی اور بیچی جاتی تھیں، تو اس کے لیے سونے کا تاج بننے کا آرڈر دے دیا گیا۔ اب یہ سارا کام چل رہا ہے مدینہ طیبہ، یعنی حالات کو آپ سمجھیے کہ سارا کام چل رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی اس تاریخ کا انتظار کر رہا ہے جس دن اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، اس کو مدینے کا بادشاہ بنایا جائے گا۔ اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جس شخص کو بادشاہ بنایا جائے یا بڑی کوئی پوسٹ مل جائے، اس کے آزو بازو رہنے والے جو رہتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارے صاحب کو موقع مل گیا، اب ان کی اس مقام پہ پہنچنے کا ہم کتنا فائدہ اٹھا لیں۔ ہمیشہ ہر ایسے آدمی کے آزو بازو کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں، تو اس کے حالی محالی جو تھے وہ بھی بالکل تیار تھے کہ ہمارے عبداللہ بن ابی بادشاہ بن جائیں گے، اور اس کے بعد ہمارا بھی جو من چاہے گا وہ کریں گے، ہماری بھی قدردانی ہوگی۔ یہ سارے حالات چل رہے تھے۔ ابھی تاج بن کر آیا نہیں تھا، تاج عبداللہ بن ابی کے سر پہ رکھا نہیں گیا تھا، اور اسی دوران جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اب جب ساری کائنات کے سردار، تاجدار رسالت، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لا چکے، جہاں پہلے سے ایمان اور اسلام کی ہوائیں چل رہی تھیں، اب اس میں بہت زبردست اضافہ ہو گیا۔ آپ کی ذات عالی کو دیکھ کر، آپ کی مقدس زبان سے اللہ کے کلام کو سن کر، آپ کے حسن اخلاق سے، اور آپ کی وہ اعلیٰ مرتبہ شخصیت کہ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ بزرگ و برتر ہے، ان کی آمد کے بعد پورا مدینہ طیبہ جو ہے وہ ایمان اور اسلام کی فضاؤں سے بھر گیا۔ اور یہ شخص جو بادشاہ بننے والا تھا، اس کا ارمان اس کے دل میں جوں کا توں باقی رہ گیا۔ اب اس کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے عرض کیا کہ کوئی ایک شخص جب بڑی پوسٹ پر آنے والا ہوتا ہے تو اس کے آزو بازو کے لوگ زیادہ امیدوار ہو جاتے ہیں کہ کب ان کو یہ مقام ملے اور ہم بھی اپنی روٹی سیکیں۔ تو یہ اور اس کے حوارین جو تھے، اس کے حالی محالی جو تھے، ان کا دل بالکل جل کے رہ گیا کہ ہمارا سارا منصوبہ بادشاہ بننے کا اس پر پانی پھر گیا اس ذات عالی کے آنے کی وجہ سے۔ لیکن جو ایمان کی فضا اللہ نے مدینہ طیبہ میں بنا دی تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اب ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں تو ہمارا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے ایک تدبیر سوچی کہ کھلے عام ان کی مخالفت اگر ہم کریں گے تو ہماری مخالفت نہیں چلے گی، لوگ ہمیں کو بیوقوف کہیں گے۔ اس لیے ایسا کیا جائے کہ ظاہری طور پر، یہ دیکھیے ظاہر اور باطن، یہ لفظ یاد رکھیے، ظاہری طور پر ہم بھی ایمان قبول کر لیتے ہیں، ہم بھی اسلام قبول کرنے کا دعویٰ پیش کر دیتے ہیں، لیکن اندر سے ہم اسلام کی مخالفت کرتے رہیں گے، ان کی مخالفت کا موقع تلاش کرتے رہیں گے ان کی صفوں میں بیٹھ کر، اور جب جو موقع ہمارے ہاتھ آئے گا اس کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور جب جیسا موقع آئے گا اس طرح ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس کا معنی یہ کہ یہ وہ انسان ہیں کہ ان کا ظاہر اور باطن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور اسی کو ہماری لغت میں آسان زبان میں دوغلا کہا جاتا ہے، جس کے دو چہرے ہوتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی روشنی میں انسانیت 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی، بلکہ 4 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک تو ایمان والے ہیں جنہوں نے خالص دل کے اخلاص کے ساتھ ایمان قبول کیا، قالوا آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم نے جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر من ان
جوں کا تو ہم نے اس کو مان لیا، قالوا سمعنا واطعنا، ان کا ہم نے سن بھی لیا اور مان بھی لیا۔ یہ ایمان والوں کا گروہ۔ دوسرا وہ گروہ ہے جس نے کھلے خزانے انکار کر دیا، اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ اللہ کی مخلوقات کو شامل کیا، ان کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اور یہ چوتھا گروہ جس کے تذکرے سے یہ رکوع اور قرآن شریف کے کئی مقامات پر ان کا تذکرہ آپ کو ملے گا، اس گروہ کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ آپ خاص طور سے یاد رکھیے کہ اب 4 ٹرمز آپ کو یاد رکھنی پڑے گی قرآن پاک کے مضامین کو سمجھنے کے لیے۔ ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے اور ایک منافق ہے۔ یہ منافق جو ہے یہ اس نے ظاہری اسلام قبول کیا ہے اور باطن میں دشمن اسلام ہے، اور یہ گروہ جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ غضب کا مستحق اور حقدار ہے، اس لیے کہ انہوں نے دوغلا پن کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ۔ اسی لیے ان کے مقام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا سورۃ النساء میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جو ہوں گے یہ جہنم کے سب سے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے، سب سے آخری طبقہ جو جہنم کا ہوگا اس میں ان کو ڈالا جائے گا ان کے نفاق کی وجہ سے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ منافق کون ہے۔ اس پورے یعنی تفصیل کے بعد اس رکوع کے مضامین کو سمجھنا انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اب پہلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں جس میں رب نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے۔ یہاں چھوٹی کیا چیز آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا، جبکہ ایمان کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ۔ وہ چونکہ یہود تھے اس لیے انہوں نے اپنے نبی کے سوا انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چونکہ یہ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی نبوت کا دعویٰ پیش فرما رہے ہیں اور اپنے دعوے میں سچے ہیں، ان کو پہچاننے کے تعلق سے قرآن کی ایک آیت شریفہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ آدمی اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی کرتا ہے؟ کبھی نہیں۔ ہزاروں لاکھوں میں بھی کوئی انسان، کوئی ماں یا باپ اپنی اولاد کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ فرمایا ان کی کتابوں میں، جن کتابوں کو یہ پڑھتے ہیں، ان کی تورات میں وہ اور ان کی انجیل میں رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو تعارف پیش فرمایا ہے، اس کی روشنی میں وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، لیکن اپنے نفاق کی وجہ سے، اپنے دل کی عداوت کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، یا دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے وہ نبی کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں پر یہ بات خیال رہے، ایمان وہ ایمان ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ میں یہ دعویٰ کروں میں مومن ہوں، میرا 1000 مرتبہ کا دعویٰ، میرا رب یہ ارشاد فرما دے ہاں مجھے اس بندے کا مومن ہونا قبول ہے، مجھے اس بندے کا ایمان پسند ہے، بس وہ ایمان کام آئے گا۔ اور ایمان جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جانے والا ہے، اس ایمان کی کسوٹی اللہ نے اپنی اس کتاب کو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو بنایا ہے۔ قرآن نے فرمایا قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا ہے۔ تو ہر مومن کو اس بات کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ مجھے آپ بتائیے، جب ایمان کی بنیاد کتاب ہے اور کتاب میں کیا ہے
مجھے معلوم نہ ہو تو آخر میری ایمان کی بنیادیں کس چیز پر قائم ہوں گی؟ یہ سوچنے جیسی بات ہے۔ یہاں تذکرہ منافقین کا چل رہا تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس کا لفظی ترجمہ جو ہوتا ہے ناظرین وہ یہ ہوتا ہے، خدع لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، میں وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ میں نے بعض علماء کے تراجم کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ، اس لیے کہ اللہ کی ذات جو علیم بذات الصدور ہے، جو ہر خیر اور شر کا مالک ہے، جس کے آگے کسی کو کچھ نہیں چلتی، اس کو کوئی کیا دھوکہ دے سکتا ہے؟ لیکن بعض بیوقوف لوگ اپنی بے عقلی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا فلاں کام میں اگر کروں گا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں اپنی تدبیر میں کامیاب ہوں، یہ اس کی کم عقلی ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرض، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ یہ مرض جو ہے یہ اسی کو نفاق کہا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے چونکہ اپنے دل میں اس نفاق کو پال رکھا ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں خود انہوں نے ایک مرض پالا ہے، پھر اللہ نے اس کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پیدا کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ۔ یہاں پر میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں لفظ فساد اور لفظ اصلاح یہ دونوں کے معنی آپ کو بتا دوں، اور اگر آپ اس معنی کو انشاءاللہ یاد رکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ عام طور سے ہمارے فساد جو ہے وہ رائٹ کے معاملے میں استعمال ہوتا ہے، دو گروہ آپس میں ٹکرا جائیں تو یہ دو گروہ میں فساد ہو گیا، یہ ہم اس کی ظاہری معنی ہے۔ یہ لفظ عربی زبان کا ہے، اور عربی زبان کے الفاظ کے معنی کی گہرائی اور گہرائی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اس کا اصل مزہ اسی کو آتا ہے جو قدر زبان کو سمجھنے والا ہو۔ اب یہ فساد اور اصلاح یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ لفظ ہیں۔ ایک قاعدہ ہے، کسی بھی لفظ کے صحیح معنی معلوم کرنے کے لیے اس کے اپوزٹ لفظ کو دیکھا جائے۔ جیسے آدمی دن کی حقیقت سمجھنے کے لیے اس کو رات کو سمجھنا پڑے گا۔ رات کی تاریکی جب آتی ہے، جب اس کو دن کتنی بڑی نعمت ہے اس وقت سمجھ میں آتا ہے۔ تو اسی طرح فساد اور اصلاح یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اب اس کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں اور کیسے یہ اس معنی تک پہنچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہر چیز جس اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز کو وہ اکیلا پیدا کرنے والا ہے۔ ہر چیز کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کو ایک خاص ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس چیز کو جس ضرورت کے لیے اللہ نے بنایا ہے، جب تک اس چیز کو اسی ضرورت کے لیے استعمال کیا جاتا رہے گا، اس وقت پورے ماحول میں اصلاح کا ماحول بنا رہے گا، سدھار کی کیفیت بنی رہے گی۔ لیکن جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اگر اس کے خلاف اس کو استعمال کیا گیا تو پھر یہ سدھار کا ماحول ختم ہوگا اور فساد پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ موٹی سی مثال سے سمجھ لیجئے، اللہ نے ہم کو زبان عطا فرمائی۔ زبان اس لیے عطا فرمائی کہ زبان سے ہم اپنے پیدا کرنے والے کو تسلیم کریں، اس کو رب مانیں، اس کی تعریف کریں، اس کی حمد کریں، اس کی نے جو ہم کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں اس پر ہم اس کا شکر ادا کریں۔ پھر اس زبان کو جو اللہ نے قوت گویائی یا بولنے کی طاقت دی ہے، اس سے ہم اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے میں اس کا لحاظ رکھیں کہ ہماری زبان کی حرکت سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اب ظاہر ہے جب تک ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے رہیں گے، اس وقت تک انشاءاللہ
خود ہم بھی خیریت سے رہیں گے اور ہمارے آزو بازو کا پورا ماحول خیریت سے رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اسی زبان کا غلط استعمال شروع کرے، خدا نخواستہ کسی کو گالی گلوچ کرنے لگے، کسی سے سخت الفاظ میں بات کرنے لگے، کسی کو کوئی ایسی بات کہے جو اس کے دل کو دکھانے والی ہے، ظاہر ہے استعمال زبان کا ہوا، غلط استعمال ہوا۔ اب ظاہر ہے جب یہ کسی کو گالی دے گا، اس کے مقابلے میں اس کے جواب میں دعا نہیں ملے گی، بلکہ اس کے جواب میں ماحول بگڑے گا، پریشانیاں بڑھیں گی۔ بس میں سمجھتا ہوں اس مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر چیز کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، جب تک اس مقصد میں صحیح استعمال ہوگا اس وقت تک اصلاح ہوتی ہے، اور جب اس مقصد کے خلاف ہٹ کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اصلاح کی حالات خراب ہوتی ہے اور فساد کا ماحول پیدا ہو۔ اس کو فساد کہتے ہیں، اصلاح کہتے ہیں۔ اب ان سے جب کہا جائے کہ تم زمین میں خرابی مت پیدا کرو، خود بھی سیدھے راستے پہ چلو اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے پہ چلنے دو، تو وہ یہ کہتے ہیں نحن مصلحون، ارے صاحب ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو سدھار کا ماحول پیدا کرنے والے ہیں۔ فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو، خبردار ہو جاؤ، سمجھ لو اس بات کو کہ یہی لوگ حالات کو بگاڑنے والے ہیں اور یہ اس بات کو خود سمجھتے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائیں۔ اب یہاں پر آمن الناس، ایمان لائے لوگ، اس کی تشریح میں سارے مفسرین، یعنی جدید قدیم ترین تفسیروں سے لے کر جدید تفسیروں تک آپ جتنی تفسیروں کو کھنگالیں گے تو وہاں ایک ہی مضمون ملے گا کہ اس آمن الناس سے مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرے بھائیو اور بہنوں، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند فرمایا تھا، وہ لوگ تھے کہ پھر ان کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ انہیں اللہ نے ایک طرف تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا فرمایا، دوسری طرف براہ راست انہوں نے ایمان اور اسلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایمان کا اسٹینڈرڈ رہتی دنیا تک کے لیے اگر کوئی ہوگا تو وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے براہ راست آپ سے ایمان سیکھ کر ایمان کو قبول کیا ہے۔ اس لیے یہاں آمن الناس سے مراد سارے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرات صحابہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا سارا ایمان اور اسلام جو ہے، یہ آپ دیکھیں کہ قرآن ہم کو کس کے ذریعے ملا، نمازیں کس کے ذریعے ملی، زکوٰۃ کس کے ذریعے ملی، پوری اسلامی تعلیمات ہم تک پہنچنے کا کون لوگ ذریعہ بنے؟ بظاہر اگر آپ اس پر غور کریں تو اس قرآن کے نزول کو تقریباً 1500 سال ہو گئے، اور جن شہروں میں اللہ نے اس کو نازل کیا وہ یہاں سے تقریباً 3500 سے 4000 کلومیٹر فاصلے پر ہیں۔ 1500 سال پہلے 4500 کلومیٹر فاصلے پر کوئی چیز نازل کی جائے اور آج ہمیں اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نواز دے، ظاہر اس میں ان لوگوں کی قربانیوں کو دخل ہے جنہوں نے اس کو پہلے اللہ کے رسول سے حاصل کیا، اس پر اپنی محنتیں کی، اپنی جانوں کو کھپایا اور وہ قربانیاں پیش کی کہ ان کی جیسی قربانی کسی کی ہو نہیں سکتی، اور انہوں نے اس اللہ کے دین کو اللہ کی امانت سمجھ کر سینوں اور سفینوں میں اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کیا، اور پھر یہ نسل در نسل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے کہ کوئی اگر اپنا ایمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کو ویسا ایمان لانا پڑے گا جیسا حضرات صحابہ ایمان لائے تھے۔ یہاں یہ بات کا خیال رکھیں کہ صحابی کہتے ہیں اس کو جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ اس کے پہلے میں نے ایک درس میں یہ بات عرض کی ہے کہ نبی اس کو کہا جاتا ہے جس کے لیے اللہ نے منتخب فرما لیا۔ نبوت جو ہے وہ وہبی چیز ہوتی ہے، کسبی چیز نہیں ہوتی۔
ٹھیک اسی طرح مقام صحابیت جو ہے یہ اللہ نے جن لوگوں کے لیے طے فرمایا تھا کہ فلاں اور فلاں ہی وہ خوش نصیب ہوں گے جن کو میں اپنے نبی کی دیدار کی زیارت کرنے کا شرف عطا فرماؤں گا، اس کے سوا پھر کسی کو یہ میسر نہیں آ سکتا۔ اس لیے مقام صحابیت جو ہے حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مقام صحابہ جو ہے یہ سب سے اعلیٰ ترین ہے، ان کے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور چونکہ یہ حضرات صحابہ براہ راست تربیت حاصل کیے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے ان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جو ان کی شان کے خلاف ہو انتہائی شدید گناہ، بلکہ علماء کے نزدیک آدمی کو ایمان سے نکال کر کفر میں پہنچا دے۔ اس لیے کہ صحابہ کی توہین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا، اکثر و بیشتر ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ جمعے کے خطبے میں اس حدیث شریف کو جمعے کے خطبے میں اکثر سنتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ اللہ، دو مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ سے تم ڈرتے رہو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے تم ڈرتے رہو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد میرے صحابہ کو تم مورد الزام نہ ٹھہرانا، ان پر عیب جوئی نہ کرنا۔ فرمایا آپ نے آگے، جس کسی نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے میری وجہ سے ان سے دشمنی کی۔ یعنی صحابہ سے دشمنی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی۔ اب پھر آگے آپ نے اس حدیث شریف میں فرمایا کہ جس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی، اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اس سے آپ انداز فرما سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ کا کیا زبردست مقام ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائیں، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں اخلاص کے ساتھ بغیر دنیا کی کسی غرض کے، اس طرح ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسے یہ کم عقل لوگ ایمان لائیں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار سمجھتے تھے اور ایمان والوں کو کم عقل کہتے تھے۔ قرآن نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار سن لو اس بات کو، یہ جو ایمان والوں کو بے عقلا کریں اصل میں یہی بے عقلے ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن اس بات کو یہ جانتے نہیں۔ آگے کی آیت میں فرمایا کہ چونکہ یہ منافق ہیں، ان کی زندگی جو ہے اس کے دو الگ الگ پیمانے ہیں۔ یہ ایمان والوں کے سامنے اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے ہیں، اور جب ایمان والوں کے دشمنوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی کو یہاں بیان فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ان کی ملاقات ہوتی ہے ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، یہ لفظ کا ٹیمپریچر کا آپ انداز فرمائیں کہ ان کے ساتھیوں کو شیطان کا لفظ یہاں قرآن نے استعمال فرمایا۔ جب یہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ۔ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ دوہری پالیسی جس کو دوغلاپن کہتے ہیں، اس موقع پر میں آپ سے بہت صاف طور سے بتا دوں، مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن، اس کا اندر، اس کے دل کے خیالات اور اس کی زبان یہ ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ دوہری پالیسی کہ کسی کے سامنے کچھ کہا جائے اور دل میں کسی کے لیے کوئی غلط خیال رکھا جائے، یہ مومن کی شان نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بول کر ارے ابھی تو تم وہاں ایمان والوں کے ساتھ تھے اور یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ تم ایمان لائے ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ارے ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، یہ استہزاء لفظ جو ہے، دیکھیے لغت میں جب کوئی لفظ ہوگا تو اس کے ایک معنی ہوتے ہیں، لیکن الفاظ کے استعمال میں اس کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا ہے اور رکھا جانا چاہیے، اور ہمارے علماء نے اس کا پوری احتیاط کیا ہے کہ کوئی لفظ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے،
اس کا ترجمہ اسی اعتبار سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب استہزاء کا لفظی ترجمہ آپ اگر لغت میں دیکھیں اس کا معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا، مذاق کرنا، ہنسی کرنا، لیکن جب یہ لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جس کی ذات جو ہے وہ سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ قدوس ہے اور اس کی جیسی کوئی چیز ہو نہیں سکتی، جب اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو اس کو بہت محتاط طریقے سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ کے خادم نے اس کا ترجمہ کیا، اللہ استہزاء فرماتا ہے ان سے اپنی شان کے مطابق، جیسی اللہ کی شان ہے وہ اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ وَيُمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیے جا رہا ہے ان کی شرارتوں میں، ان کی سرکشی میں، وہ اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، یہ منافق، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ دونوں چیزیں ان کے سامنے تھیں، اللہ کا راستہ بھی تھا جس میں دنیا کی بھی کامیابی تھی، آخرت کی بھی کامیابی تھی۔ یہ جو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی قبولیت کی وجہ سے، دیندار ہو جانے کی وجہ سے ہمیں سارے وعدے آخرت کے لیے اور دنیا جو ہوگی وہ ہماری سمٹ جائے گی، اپنی سوچ کا آدمی علاج کرے۔ قرآن شریف نے جس دعا کو ہم کو سکھلایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیوں سے نواز اور آخرت میں بھی بھلائیوں سے نوازنا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ دنیا بھی اس اللہ کی ہے جس پر ایک مومن ایمان لاتا ہے، ایک مومن جو اپنے رب کی ربوبیت کو مانے، اس کے احکام کے آگے اپنے سر کو جھکا دے اور اس کے لیے ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کر دے؟ اس کو دنیا میں بھی عافیت ملے گی اور آخرت میں بھی عافیت ملے گی، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا ہم سورہ یونس میں جب پہنچیں گے جہاں رب تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، بشارت ہی بشارت ہے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں، دونوں جگہ کی اس کی خوشخبری ہے۔ فرمایا یہ وہ بیوقوف لوگ ہیں منافق جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کو آمنے سامنے کر کے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیا اور آخرت کا ہمیشہ کا نقصان اٹھا لیا انہوں نے۔ اسی لیے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصلاح اور فساد یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ لفظ ہیں، اسی طرح ہدایت اور ضلالت یہ دونوں بھی اپوزٹ لفظ ہیں۔ ہدایت وہ راستہ جو اہدنا الصراط المستقیم میں آدمی مانگتا ہے، اپنے اللہ کی پہچان اور اس کو راضی کرنے والے راستے پر چلنے کی توفیق۔ کوئی کام آدمی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل نہ ہو۔ اور ضلالت اس سے ہٹ کر، اللہ کے راستے سے ہٹ کر شیطان کا نفس کا راستہ جو وہ ضلالت اور گمراہی کہلاتا ہے۔ انہوں نے خرید لیا گمراہی ہدایت کے بدلے، اور پھر ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا اور وہ ہدایت نہیں پا سکے۔ اور اس کے بعد کی آیتیں ہم صرف ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ آپ کو مضمون ذہن میں رہے اور اگلی آیتیں پھر آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ فرمایا ان کی مثال جیسے وہ شخص جس نے آگ جلائی اور جب اس کے ارد گرد ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان کے نور کو چھین لیا اور ان کو چھوڑ دیا اندھیاریوں میں، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ اب نہیں لوٹیں گے۔ یا جیسے کہ آسمان سے بارش، اس میں اندھیاریاں بھی ہوں، کڑک بھی ہو، بجلی بھی ہو، اور وہ اس کے ڈر کے مارے، موت کے ڈر کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہوں، لیکن فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ ان انکار کرنے والوں کو پوری طرح گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، ہمیشہ یہ اللہ کے پورے قابو میں ہیں۔ فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا لگتا ہے کہ بجلی چمک کر ان کی آنکھوں کی روشنی کو زائل کر دے گی، ان کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، ان کا حال یہ ہے کہ جب جب ذرا روشنی ہوئی چلنا شروع کیا، یعنی دنیا کا کوئی فائدہ ہاتھ آتا ہوا دکھائی دیا، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں،
ایمان میں شامل ہو گئے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لیکن جب کوئی تکلیف کی بات آئی، ہو نماز بھی پڑھنا پڑے گا، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، مشکلیں برداشت کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، تہجد پڑھنا پڑے گا، ہو یہ کس سے ہوگا؟ فرمایا جب ذرا اندھیرا ہوا۔ یہ منافقوں کا وہ گروہ ہے جو یہ کہنا چاہیے کہ تردد کی حالت میں ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے اور کبھی ادھر جھکتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت، یعنی ان کی کانوں کی طاقت اور ان کی آنکھوں کی بصارت، ان کی نگاہوں کی طاقت کو چھین لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، یہ پوری طرح اللہ کے قابو میں ہے۔ ان کو دی جانے والی ڈھیل سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو سارے اختیار حاصل ہے، ان کو قطعی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ جس کو یہ اختیار سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ڈھیل ہے، تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں اور اپنے گناہوں سے تائب ہو کر مخلص مومن بن کر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو اور پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ ایمان اخلاص عطا فرمائے، اپنی معرفت اور اپنی پہچان عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔